بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی، مومنوں سے کہیے کہ وہ قتال کی طرف جائیں، آل ایمان کو قتال کا حکم دیجیے اور قتال کی ترغیب دیجیے۔ آل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قتال کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جب اہل ایمان قتال کی طرف اور جہاد کی طرف بڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ساتھ ثابت قدمی کی شرط لگائی ہے کہ تم ثابت قدم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا قانون قدرت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس قانون قدرت کے ساتھ پوری کائنات کے اندر آل ایمان کو یہ جلا بخشی ہے کہ آل ایمان جب قتال کی طرف بڑھتے ہیں، جہاد کی طرف بڑھتے ہیں، تو ان کا جہاد کی طرف اٹھنا اور بڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس کا جہاد کے لیے جانا دو فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک تو یا وہ شہید ہے یا غازی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے یا غازی رہتا ہے، اللہ اسے زندگی عطا فرماتا ہے، وہ واپس لوٹتا ہے، تو دونوں حالتوں میں اس جہاد کی برکت سے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ قبر کا فتنہ کیا ہے کہ شیطان جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو خلل دیتا ہے اور اس کی ایمانی کیفیت کو اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جو منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو اس سوال کرنے پر اس کو مغالطے دلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور قبر کے اندر تک اس کے وار جاری رہتے ہیں شیطان لعین کے، اور مختلف فتنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے تو رب العالمین جل شانہ احکم الحاکمین اس کے لیے یہ اعزاز رکھتا ہے کہ دنیا و آخرت کی نیکیاں اور اعزازات، غازی اور شہید ہونا، شہادت کے رتبے ملنا یہ الگ کام، اور لیکن قبر کی تمام مصیبتوں میں سے جو فتنہ ہے قبر کا، اس قبر کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ اور مجاہدین کا جو اس وقت ہمارے پاکستان کی عام فورسز جس طرح الحمدللہ اپنے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے میں کامیاب ہوئیں، یہ ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس معرکے کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کے حصے میں لکھا ہوا تھا، اور یہ معرکہ انہوں نے اس وقت کرنا تھا، اور پوری کائنات کے تمام انسانوں کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دینا تھا۔ اب دیکھیں چند گھنٹوں کی بات سے کہاں تک یہ معاملات پہنچ گئے، اور کہاں سے کہاں جو ہے مرال چلا گیا، اور کہاں سے کہاں عزت کے معاملے چلے گئے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معرکے کے لیے
اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسا جہاد کرو جس کو اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور واقعتاً پاک آرم فورسز جو ہیں، ہماری پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں، وہ الحمدللہ اتنی ماہرانہ صلاحیات رکھتے ہیں کہ اپنی ماہرانہ صلاحیات کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اندر لوہا منوایا۔ ہمارے بابا جی ویل چیئر والے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ان گھوڑوں کو کھولو، تو آپ نے دیکھا کہ جب گھوڑوں کو کھولا گیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ان گھوڑوں کی گھن گرج سے پورا کفر ہل گیا اور کفر کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ ابھی تو چند گھنٹوں کے لیے ان گھوڑوں کو کھولا گیا تھا، اور اگر کفر کی طرف ان گھوڑوں کا منہ ہو جائے اور رخ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو وہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور اگر تمہیں اپنے تھوڑے ہونے کا احساس ہے نا کہ ہم تھوڑے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالی ہمیشہ تھوڑوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرماتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کئی مارکوں کے اندر اپنی تھوڑی تعداد کو کثیر کے اوپر غالب کر کے دکھایا، اللہ کے فضل سے وہ غالب آئے۔ اس لیے اپنے تھوڑے ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جنگیں تھوڑے یا زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی، جنگیں عددی تعداد سے نہیں ہوتی، عددی معاملات سے نہیں ہوتی، بلکہ جنگیں اللہ کے فضل سے فتح ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسلام کو یہ اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کا ایک مجاہد 10 کافروں پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہمارے ملک پاکستان کو سلامتیاں نصیب فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کو سلامتیاں نصیب فرمائے، اور پاک فوج نے جو کردار ادا کیا یہ الحمدللہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا، پوری کائنات کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہر ایک کو اب پاکستان کی طرف نظر ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے گا تو ہماری پاک آرم فورسز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آل فلسطین کے لیے بھی ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آل غزہ کے لیے بھی کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پورا کفر چیخے گا آرم فورسز، پاکستان کی آرم فورسز کی گھن گرج سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فضل کا ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصہ عطا فرمایا ہے، یہ فضل ہمیشہ ہمارے سپاہیوں، ہماری آرم فورسز کا شامل حال رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔